اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو کہ اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے یا نہیں، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اعلیٰ عبدنا جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے اپنے خاص بندے پر، اس آیت میں خاص بندے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ اب یہ جو آیت کا حصہ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت اور بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو۔ اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ جو آیت 23 میں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تعارف قرآن میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی تھی کہ قرآن حکیم میں ایسی 5 مقامات ہیں جہاں پر یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختراع ہے تو تم بھی مقابلے میں ایسا ہی کلام پیش کرو۔ سورۃ الطور میں ہے، کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گڑھ لیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں، پھر چاہے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا کہ اگر تم جن اور انس جمع ہو کر اس جیسی قرآن کی کتاب پیش کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکو گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ پھر سورہ ہود میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے تو ایسی 10 صورتیں ہی گھر کر لے آؤ۔ اس کے بعد سورہ یونس میں اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آنے کا چیلنج دیا گیا۔ یہ تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ پہلے مدنی سورۃ البقرہ کی آیت زیر مطالعہ میں یہی بات بڑے اہتمام کے ساتھ فرمائی گئی کہ اگر تم لوگوں کو اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت تم بھی موضوع کر کے لے آؤ۔ یہ ایک صورت سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی ہے، سورۃ الکوثر کے بھی مساوی ہو سکتی ہے۔ اب وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، قریش کا خیال یہ تھا کہ شعراء کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو شعر نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد حاصل کر سکتے ہو، وہ جنات ہوں یا انسان ہوں، خطیب ہوں یا شعراء ہوں یا ادیب ہوں، ان سب کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن کا انداز یہ ہے
کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، چنانچہ یہاں گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو تم محض بات بنا رہے ہو۔ اگر تمہیں واقعتاً شک ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ میدان میں اور اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ یہاں پر یہ بات کر کے میں اختتام کروں گی کہ اہل عرب کی جو عربی تھی وہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بہترین تھی۔ اگر ان کی فصاحت اور بلاغت کو کسی نے چیلنج کیا ہے اس عربی کو تو وہ ہے قرآن پاک۔ وہ قرآن پاک کی مثل چاہ کر بھی نہیں لا سکتے۔ اس کی تفسیر آگے یوں ہی چلتی رہے گی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی تفسیر جاری ہے، وہ لازمی اس کے ساتھ مل کر ضرور سنیے گا، انشاءاللہ وہ کل اپلوڈ کر دوں گی۔ آج کے لیے اس کی تفسیر یہاں تک ہی کہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بہترین کتاب قرآن پاک ہے۔ اس کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے کافروں کو کہ اگر تم اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کر لے آؤ، اگر تم سچے ہو۔ اس سے آگے انشاءاللہ اسی بات کا آغاز کل کروں گی۔ تب تک کے لیے میری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، اس میں جو بھی احکام ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔